فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وَلِعُظِيمِ سُلطانِك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں حمد اور اس کا شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں قرآن کی محفل میں مل کر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نماز کے سبجیکٹ میں باقاعدہ طور پر نماز کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فرضیت نماز بیسیکلی ہوئی کس طرح اور وہ کیا ہے. اینڈ بِإِذْنِ اللہ اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ ہم اس کی اہمیت کو بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہر عبادت کی بیس نیت پر ہے. اگر ہماری وہ نیت درست ہے تو ہماری عبادات مقبول ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی عبادت ہوتی کیا ہے، اس کی قبولیت کی کیا کیا شرائط ہیں، اور عبادات کتنی قسم کی ہیں اور کون کون سی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم باقاعدہ طور پر دیکھیں گے الصلاۃ، نماز. یہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس کہاں سے آئی، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور الصلاۃ کو الصلاۃ کیوں کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہم پر فرض ہے یا پھر ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور اگر اس کی فرضیت ہے تو اس کی فرضیت کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی تہجد اور اشراق یا یہ سب نوافل پڑھنے کا عادی ہے تو 5 سے بھی زیادہ یعنی کہ 7 یا 8 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. ہم وہ تمام ریچولز کرتے ہیں جس میں تکبیر سے لے کر رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، ہر چیز ہوتی ہے. لیکن سم ٹائمز سم ہاؤ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اس طریقے سے ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اس طریقے سے ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے
نماز کے اندر ہمارا خشوع، نماز کے اندر ہمارے دل کی حضوری سم ٹائمز نہ ہونے کے برابر اور سم ٹائمز بہت ہی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کی قبولیت کی پرسنٹیج اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم جب جائے نماز پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سے لے کر نماز ختم ہونے تک اور نماز ختم ہونے سے کے بعد بھی کچھ ٹائم، کچھ وقت جو ہم جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیحات کرتے ہیں، یا اگر نہیں بھی کرتے، دیکھیے گا انشاءاللہ ہم اس کورس میں وہ بھی دیکھیں گے کہ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر کچھ دیر تسبیحات کرنے کی بھی کتنی فضیلت ہے، اور ہمارا وہ ٹائم بھی نماز میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کا اصل میں نماز جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، یا اردو اور فارسی کا ایک مکسچر ہے۔ آپ کو پتہ نا ہماری اردو زبان سنسکرت، ہندی، اردو اور عربک کا مکسچر ہے ہماری اردو زبان۔ تو دعا جو ہے یہ ایکچولی فارسی، پرشین اور اردو کا ہی ایک مکس ہے دعا اور نماز، سوری۔ اور جو اصل میں جو ورڈ ہے جو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، یا عربک ٹیکسٹ میں جو نماز کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، وہ الصلاۃ ہے۔ ٹھیک ہے، تو الصلاۃ کا بیسیکلی لغت میں اگر عربک لغت میں بھی دیکھا جائے لنگوسٹک معنی، تو اس کا مطلب ہے دعا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا عربوں کی زبان میں، ان کی ڈکشنری میں اس کا ایک معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تھوڑا آگے چل کر ابھی میں آپ کو ان دونوں کی وضاحت کروں گی کہ یہ دعا کس طرح سے، کس سینس میں ہم نماز میں دعا کس کانٹیکس میں ہے جو ہم اس کو سمجھ سکیں، اور پیچھے چلنا کیا ہے۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھیں تو چند مخصوص اعمال اور افعال۔ اعمال کیا ہے؟ عمل کر رہے ہیں نا ہم، نیت کی، پھر اس کے بعد ہم لوگ وضو کی تیاری کی، وضو کیا یہ بھی ایک عمل، یہ بھی ہمارا ایک فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وضو کر کے ہم لوگ آئے، جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد افعال، کچھ حرکتیں، کچھ فعل کرتے ہیں جس میں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، رکوع میں جانا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، سجدہ کرنا، اینڈ سو آن، یہ سارا تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، یہ تمام افعال ہیں۔ تو مخصوص اعمال اور افعال کا نام ہے جس سے بندہ اپنے رب کے لیے اپنی عاجزی، اپنا خشوع و خضوع اور اپنی زاری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہر دکھ درد کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیسیکلی نماز کی اگر ہم کانٹینٹ پہ غور کریں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر نماز کے اندر کیا سٹارٹ کیا تو سبحانک اللہم و بحمدی کا کیا ہے؟ دعا ہے نا؟ ہم لوگ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اگین ہم نے دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد، تھوڑی سی ہم نے قرات کی، اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا دعا میں، اور کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ دعا کے آداب میں؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جب ہم دعا شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، اسی طرح رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کو کہا تو بڑا عظیم ہے، تو بلند تر ہے، تو بہت زیادہ برتری والا ہے، یہ سب باتیں کی۔ اس کے بعد اتحیات پہ آئے تو وہ بھی کیا ہے؟ اگین دعا ہے۔
ٹھیک ہے، پھر ہم نے جب درود پڑھا تو درود میں بھی ہم برکت اور سلامتی اور یہ سب کچھ نبی پاک اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور پھر تمام مسلمانوں پر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو بیسیکلی نماز اپنے آپ میں ہی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو آپ دیکھیں، صلات کے لفظ سے دیکھیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، یعنی کہ اور انہیں دعا دیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ اس لیے یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ دعا بیسیکلی ہماری دلوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے یہ تسکین ہے، صلات، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ لنگوسٹک معنی میں اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو جب ہم پیچھے پیچھے چلنا کی بات کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے چلنے میں عرب جو ہے وہ مسلح اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھڑ دوڑ میں اول آنے والے کے پیچھے ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے ڈکشنریز میں کہ گھڑ دوڑ میں اول آنے والے گھوڑے کو مسلح کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ گھڑ دوڑ میں اول آنے والے کے پیچھے، تو پیچھے پیچھے چلنے والا اتباع، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نماز صلات پڑھتے ہوئے طریقے میں، اس کو ادائیگی میں، اس میں ہر چیز میں ہم دیکھ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہے نا؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پڑھو کا بھی لفظ کہیں نہیں آتا بلکہ آتا ہے کہ قائم کرو۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، بہت وسیع معنی ہے اس میں بھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبت میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اپنے اوپر عائد شدہ اس فرض کو 5 وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے اس سے ون ڈاؤن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آگے سے ہم اسی چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایک تیسرے اتباع کی قسم یا تیسری ایک سچویشن جس میں امام کے پیچھے مقتدی یعنی کہ نماز پڑھنے والے نمازی جو ہیں وہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ باجماعت نماز میں جب امام امامت کرتا ہے تو تمام نمازی ان کے پیچھے اب ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کو بولتے ہیں تو ودن 2 اور 3 سیکنڈز ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم امام کے پیچھے پیچھے جیسے وہ کرے، جب وہ رکوع میں جائے ہم جائیں، جب وہ سجدے میں جائے ہم جائیں، جب وہ اٹھے تو ہم اٹھیں۔ کہیں بھی ہمیں یہ حکم نہیں ملتا کہ امام کے سجدہ یا رکوع سے پہلے تم کر لو، بلکہ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں امام کی اتباع کا حکم ملتا ہے۔ تو یہ 3 کانسیپٹس جو ہیں اتباع سے ریلیٹڈ، اگر ہم اس کے لغوی معنی کو اصطلاحی کے ساتھ اگر کنیکٹ کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا کا ایک اور معنی جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ استغفار یا بخشش کی دعا، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کرتے ہیں نا، اور اس میں ہم دین اور دنیا اور آخرت اور ہر چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں کے لیے یعنی عرب کے لیے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ التوبہ 99 میں آیا کہ
کہ اور بعض گوار ایسے ہیں کہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ گوار جن کو بولا گیا یہ بدو تھے، بدو دیہاتی عربی، جن کے پاس جن کے پاس سوائے جہالت کے اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی، وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر جب انہوں نے دین سمجھا تو پھر وہ لوگ، انہوں نے صحابہ کرام جس طرح ہیں اور بہت سے صحابہ جنہوں نے پھر بعد میں ان بلندیوں کو چھوہا، اس کی اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہیے رحمت کو، کہ ان کو دنیا میں ہی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل مل گیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک ہونے اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، ٹھیک ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلوات کا نام ورڈ یوز ہوتا ہے، اٹیچ ہو کے آئے گا، تو وہاں پر پھر یہ دعا کے کانٹیکس میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب صلات کا ورڈ بندے کے لیے استعمال ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندہ اور صلات، تو پھر وہ نماز کے کانٹیکس میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح صلات کا ورڈ تعریف اور ثنا، حمد و ثنا کے معنی میں بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جیسے نماز میں بے شمار جگہ پر حمد و ثنا ہے، ہم دیکھیں تو اس میں ایک ایک چیز جو ہے ہماری، یہ بدنی عبادت بھی ہے، یہ قولی عبادت بھی ہے نماز ہماری، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم حمد و ثنا کرتے ہیں زبان سے بھی اور اپنے جوارح یعنی اپنے اعضاء سے بھی۔ تو سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور ان کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یصلون، ٹھیک ہے؟ یصلون علی النبی، نبی پر بات ہوئی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے معنی میں ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ملائکہ ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اسی حکم کی ایک قسم کی اتباع جب ہم کی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نماز کے دوران ہم نے درود شریف پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے درود شریف پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز کے بارے میں اگر ہم اب دیکھنا شروع کریں تو نماز اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے نماز قائم کرو، پھر آتا ہے زکوٰۃ دو، ہے نا؟ اور اس کے بعد آتا ہے رمضان کے روزے رکھو، اور پھر آتا ہے حج کرو۔ تو پھر دوسرا اہم بنیادی رکن نماز ہے۔ اس سے آپ اس کی امپورٹنس دیکھ لیں کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم داڑھی رکھ لو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے عبایا پہننا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے چہرہ ڈھانپنا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو آیا وہ کیا آیا کہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسلمان ہوتے ہی، ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب انسان بالغ بھی ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس پر باقی تمام حدود لاگو ہونے سے پہلے 7 برس کی عمر میں ہی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے والدین اس سے نماز پڑھوانا شروع کریں، اس کو نماز کی عادت ڈالنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔
اگر ہم یہ دیکھیں تو قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ ہر ہر سورہ میں کم از کم 1 2 3 4 مرتبہ ضرور اس چیز کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز، اور یہ 100 سے زائد ڈائریکٹ الصلاۃ کے نماز قائم کرو کے کانٹیکس میں، انڈائریکٹلی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پھر نماز ایک جامع عبادت ہے جو پوری اسلامی زندگی کا نچوڑ ہے۔ آگے آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جامع عبادت کس طرح بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہم ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہم پنکچوالٹی بھی سیکھتے ہیں، پابندی وقت۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہم کس طرح فالو کرنا ہے، امام یا امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے ایک معاشرتی زندگی میں، ہم وہ بھی سیکھتے ہیں۔ پھر نفاست، طہارت اور یہ تمام چیزیں، ہائیجین، پرسنل ہائیجین، اور اس کے علاوہ ان ہائیجین کا خیال جو کہ معاشرتی لحاظ سے مسجد جو کہ ایک سینٹرل کمیونٹی پلیس ہے، ایک ایسی جگہ جو معاشرے میں ایک محور کا رکھتی ہے درجہ، اس کو صاف رکھنا ایکسیٹرا، یہ تمام چیزیں ہم نماز ہی کے تھرو سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر دیکھیں تو ہماری اسلامی زندگی کا پورا نچوڑ پھر نماز میں کھڑے ہونا، ہمیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی پریکٹس کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں جب ہم رکوع یا سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی انتہائی ذلیل ترین پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہماری ناک زمین کو، ہمارا ماتھا، ہماری پیشانی زمین کو چھو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اندر عاجزی لے کر آتی ہے، ہمارے اندر تکبر کی فنا کی ایک پریکٹس ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہماری انا، ہماری میں کچھ نہیں، بلکہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معاملات میں پھر ہم عاجزی اور نرمی کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میرا توکل، میرا سب کچھ صرف آپ ہو اور آپ ہی پر میں بھروسہ رکھتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آگے میں آپ کو اس کی حدیث بھی بتاؤں گی، اور قرب الہی کا ذریعہ، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی روح سے نماز کے اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے نماز کو اور کون کون سے ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ سب سے پہلا آتا ہے ذکر، ٹھیک ہے؟ سورہ قاف کی آیت نمبر 39 اینڈ 40 میں آتا ہے، اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر تعریف کے ساتھ دن نکلنے سے پہلے اور دن چھپنے سے پہلے۔ دن نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فجر، اور دن چھپنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ عصر۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فجر اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی یعنی کہ نماز پڑھ، اور پھر کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح کر، اور نماز کے بعد بھی کچھ رات میں تسبیح کیا ہو جاتی ہے؟ مغرب عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے؟ اور جب تسبیح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگین مزید تاکید کے ساتھ کیا کہہ دیا کہ ہر نماز کے بعد بھی، نماز تو پڑھی، ہر نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دوسرا ورڈ کیا ہے؟ ایمان کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ نماز ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ آیت آتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی چینج کا حکم دیا تھا، تو اس ٹائم پر وہ لوگ جو تحویل کعبہ کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے
اور وہ نمازیں بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کر پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا یہ وہم ہوا، تھوڑا سا یہ پریشانی ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے تمام عمر نمازیں یعنی ایمان لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کر پڑھی تھیں، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو البقرہ کی آیت نمبر 143 کا نزول ہوا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا کا یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی یہی تھی کہ وہ نمازیں جو انہوں نے پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کر، وہ ضائع نہیں کی جائیں گی، بلکہ وہ بھی مقبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس پر بھی اجر عطا کریں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کو قرآن کے نام سے بھی پکارا ہے، قرآن کے نام سے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں نا، لیکن نارملی ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں مختصر ترین، یا سورۃ العصر پڑھ کے کام ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ الاسراء آیت 78 میں، آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کا قرآن حاضر ہونے والا ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں پر جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ صبح کی نماز کے اندر جو آپ قرات کریں گے، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز کے دوران جو ہم قرات کرتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ قریب ترین اس وقت کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صبح کا پڑھا ہوا، فجر کے ٹائم کا پڑھا ہوا قرآن وہ مشہود ہوگا، یعنی کہ شاہد ہوگا، گواہی دینے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن وہاں پر اس وقت موجود ہوگا ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں مفسرین دونوں طرح سے وہ کرتے ہیں۔ زیادہ اسٹرانگ رائے یہی ہے کہ نماز کے دوران کی گئی قرات، لیکن obviously ہم میں سے ہر کوئی اتنا زیادہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، ہمیں سب کچھ نہیں پتا، تو جتنا آتا ہے اتنا پڑھ کر اس کے بعد بھی قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نفل نماز میں جیسے تہجد ہے یا تراویح ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سامنے کھول کر یا پھر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ہم لوگ، سوری بائیں ہاتھ میں کہہ رہی ہوں، دائیں ہاتھ میں لے کر ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں زبانی قرآن پاک اتنا نہیں آتا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کو سینے پر ہی باندھ کر دائیں ہاتھ سے قرآن پاک پکڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کو سائڈ پر رکھ کر رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ قرات ہوگی جو روز قیامت انشاءاللہ مشہود ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر قنوت، اس کو قنوت کے نام سے بھی کیا گیا، کیونکہ دیکھیں اس اگین ایک تو چیز وہی ہے کہ وہ دعائے قنوت جو ہم نماز کے اندر پڑھتے بھی ہیں، اس طرح سے بھی اس کا کانٹیکٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ کانت، کانت کا ورڈ یوز ہوا کانتن۔ ٹھیک ہے، جو رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کانت۔
ٹھیک ہے، کانت کنوت سے ہے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو زمر کی آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ کیا پڑھا تھا ہم نے عبادت میں پہلے؟ یہی پڑھا تھا نا کہ عبادت میں ہم تین چیزیں کمپلسری ہیں۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ نیت کی درستگی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا اور شدید محبت، اور راتوں کی عبادت کے لیے خاص طور پہ صرف محبت کا ہی جذبہ ہے جو ہمیں جائے نماز پر کھڑا ہونے پر مجبور کر سکتا ہے، ادروائز اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ بندہ جو جائے نماز پر کھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دونوں جذبے اللہ تعالیٰ سے باندھ کر رکھتا ہے۔ آخرت کا اس کو ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں یہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میری نماز کس قدر مقبول ہوئی، کیا پتہ میں اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ادا کر بھی سکی یا نہیں ادا کر سکی۔ اور پھر رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی امید رہتی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ میں خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، اپنی سی میں نے پوری کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس بار ضرور اس کو میرے لیے روز قیامت محفوظ رکھیں گے اور مجھے اس پر جزا بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو رکوع کے نام سے بھی کہا گیا، جس طرح کہ آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی رکوع نماز کا حصہ ہے نا، تو اٹس سیلف اس نماز ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیکھے پہلے کہہ دیا تھا نماز قائم کرو، لیکن دوبارہ تاکیداً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں دو طرح کے کانسیپٹس ہمیں مل جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نماز قائم کرو، اس کی ڈبل تاکید ہے یہاں پر، اور دوسرا باجماعت نماز کی بھی فضیلت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ فرد اکیلے بھی کر سکتے ہو لیکن اگر رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو تو کیا ہی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باجماعت نماز کا جو ثواب ہے وہ بعض روایات میں 25 گنا اور بعض روایات میں 27 گنا آتا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے ثواب کا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں۔ اسی طرح سجدہ، سجدہ کے طور پر بھی یہ نماز کا کانسیپٹ آیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 98 میں آتا ہے کہ پس رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور یہاں پہ صدقہ لکھ دیا ہے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ساجدین سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ سجدہ کرنے والے کون سے ہیں؟ سجدہ کرنے والے سجدہ وہی کرے گا جو نماز کی پابندی کرے گا، سجدہ وہی کرے گا کیونکہ سجدہ شکر کرنے کے لیے بھی آپ نوافل ادا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ اس کے اندر سجدے ہی کرتے ہو، لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنی ہے تو سجدوں کے ذریعے کرو۔ ٹھیک ہے، سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی رب تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کیا بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند تر ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند تر ہے۔ تو پھر نماز کے لیے ایک ورڈ قرآن پاک میں سجدہ بھی آیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے حکمت، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبت، دیکھیے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے، ایک ہی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ اینگل سے کس لیے ہمارے سامنے رکھا؟
ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کس قدر ہے، نماز کس قدر اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقعوں پر مختلف الفاظ اور مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے ہمیں بتایا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہم میں ہر انسان ایک ڈفرینٹ چیز سے متاثر ہونے والا، ایک ڈفرینٹ مائنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ رکھنے والا ہے، ایک ڈفرینٹ قسم کی اس کی اپروچ ہے، ڈفرینٹ طریقے سے اس کا عقل کا معیار، اس کو سمجھنے کا اس کا معیار ہر انسان کا ڈفرینٹ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر کہیں ثواب کی امید دلا کر، کہیں کوئی امید دلا کر، کہیں کچھ کہہ کر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی امید، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ کچھ بھی کرو بس نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نماز کی فرضیت قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ نساء آیہ نمبر 103 میں آتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب دیکھیں، اس سے زیادہ کھلے کھلے لفظوں میں کسی بھی چیز کی فرضیت کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنے مقررہ وقت پر مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ یہ سب سے پہلے تو یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ وہ خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کریں، اور پھر ان کے توسط سے آگے یہ حکم اب ان کی امت تک، رہتی دنیا تک، ہر ایک انسان جو مسلمان ہے، جو امت محمدیہ کا ایک ممبر ہے، اس کے اوپر یہ فرضیت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح البقرہ کی آیہ نمبر 110 میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یعنی نماز جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً یہ نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نمازی ہونا لکھا جائے گا، جو روز قیامت آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو حدیث شریف میں امت مسلمہ پر جو پانچ نمازیں جو ہیں وہ شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھیں۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، جس میں سے میں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھا۔ جہاں پہ آپ کو یہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ان بٹوین اور بھی بہت سارا ٹیکسٹ ہے جو ہماری آج کی کلاس سے ریلیونٹ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کو تھوڑا سا سکپ کر دیا ہے، لیکن میں اس حدیث کا پورا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیتی ہوں۔ تو آپ میں سے جو اس کا انٹرسٹ رکھے کہ پوری حدیث کو پڑھے کہ پورا واقعہ دراصل کیا تھا، وہ حدیث نمبر 349 صحیح بخاری کی، وہ اس کو ڈیٹیل میں چاہے تو آپ اپنے انٹرنیٹ سے سرچ کر لیں، اور اگر کسی کے گھر بخاری ہے، بخاری شریف، تو وہ بخاری شریف کی پہلی جلد میں حدیث نمبر 349 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، شق صدر یہ دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے سینہ مبارک کو بچپن میں چاک کیا گیا تھا، اور چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، اور اس وقت آپ کے سینے کو
پوری طرح دنیاوی علائشوں سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نیگیٹو فیلنگ سے اور ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دوسری دفعہ جو شق صدر کیا گیا تھا نا، اس میں حکمت اور ایمان آپ کے سینے میں ڈالا انڈیلا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیونکہ اب آپ نبوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو آپ بالکل معصوم تو تھے، آپ کے اندر وہ پیغمبروں والی معصومیت، آپ کو برائی سے پاک تو بچپن ہی میں کر دیا گیا تھا، لیکن اب نبوت کے تقاضے تھے کہ آپ کے اندر حکمت اور ایمان انتہا درجے کا ہو، لہٰذا یہ آپ کے اندر اس وقت ڈیلا گیا۔ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس آسمان کی طرف لے چلے۔ اس کے بعد آگے مختلف آسمانوں کی وہ رودات سناتے ہیں کہ کون سے آسمان پر میں کس نبی سے ملا اور کون سے نبی وہاں پر کیا کر رہے تھے، کرتے کرتے پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر چڑھے، اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا، یعنی کہ وہ عرش کے بالکل نیچے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ لوہے قلم میں آپ کو پتہ ہے نا، فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بہت ساری چیزیں تو لکھ بھی چکے ہیں۔ تو اسی طرح انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی، میں یہ حکم واپس لے کر لوٹے ابھی وہ جب واپس پہلے آسمان پر آئے، پہلے نہیں سوری تیسرے یا چوتھے آسمان، وہاں پہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ کے رب نے کیا فرمایا آپ سے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں سے نوازا ہے، میری امت پر فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی، اللہ پاک سے اس میں کمی کی درخواست کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بار بار گئے اور بار بار آئے، ہر دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے تھے۔ جب آخری دفعہ حضرت موسیٰ نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کر دیں اور فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، کیونکہ میری سنت بدلنے والی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا ثواب دینے کا سوچا تھا، 50 نمازوں کی فرضیت کر کے 50 نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نیت رکھتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار گئے حضرت موسیٰ کے کہنے پر، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم 50 نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتے، آج یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے 5 نمازیں پڑھنا بھی کس قدر مشکل ہے، اور دیکھیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار واپس نہ گئے ہوتے تو آج ہمارے اوپر 50 نمازیں ہی فرض ہوتی 24 آورز کے اندر۔ تو آپ سوچیں کہ پھر آپ کیا کرتے؟ ہم تو پھر صرف 50 نمازیں ہی ادا کرتے، جاتے اور آتے، جاتے اور آتے، جاتے اور آتے، بس اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اور ہمیں انہیں پتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ کیا کس چیز کی طاقت رکھتی ہے اور کس چیز کی نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ام المومنین سیدہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 350 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی، یعنی کہ بغیر سفر کے جہاں آپ اپنی جگہ پر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اس حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصل حالت پر برقرار رہی، یعنی کہ قصر نماز جو ہے وہ 2 رکعت فرض ہی رہی، لیکن حالت اقامت یعنی کہ حضر کی نمازوں میں زیادتی اضافہ کر دیا گیا، وہ 4 فرض ہو گئے، ہے نا، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے،
اور اسی طرح 3 فرض مغرب کے، اس طرح اس میں اضافہ بعد میں کر دیا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری اور انسانوں کی طبیعتوں کے ملان کو دیکھا کہ انسان ایک دم کسی بھی چیز کا بوجھ ایک دم دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کے فریضہ پہلے ڈالا، پھر اس کے بعد کم سے کم رکعت پر لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بڑھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ان سب چیزوں کا عادی ہو جائے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سنتیں بھی پڑھے، نوافل بھی ادا کرے، اور چاہے تو اس سے زیادہ بھی کرے، لیکن کم سے کم کی شرط کیا ہے کہ کم از کم فرض ضرور ادا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ ایک اور روایت میں تھوڑے سے چینج ورڈ کے ساتھ آتا ہے کہ ان پر سختی کرو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ ٹھیک ہے؟ ایک تو اس میں یہ حکم ملتا ہے نا، مل رہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہ پڑھنے پر والدین کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ سختی کریں۔ اور دیکھیں 7 سال کی عمر سے عادی بنانے کے لیے، تاکہ آپ تب سے آپ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، بچوں کو کہیں کہ آؤ نماز پڑھو، چاہے وہ 4 فرضوں کے لیے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، 2 فرض کے لیے کھڑا کریں، لیکن کھڑا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی زندگی میں، دنیا میں ہمارے اوپر فرض کیا گیا ایک ایسا رکن ہے جسے ہم نے آئندہ زندگی میں چل کر باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس میں دوسرا حکم جو ہے وہ سونے کے بستر الگ کر دو، کیونکہ یہاں سے آلموسٹ بلوغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ لڑکوں کو دیکھیں تو ان میں بھی اس کے بعد تھوڑا سا جیسے ان کی داڑھی مونچھیں نکل آتی ہیں، احتلام کا ایک وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے لڑکوں میں بھی، اور لڑکیاں بھی جو ہیں زیادہ سے زیادہ 11 12 13 سال کی عمر میں ان کے بھی پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ تب بچے جو ہیں وہ والدین سے الگ بستر پر سوئیں، ان کو والد یا والدہ کے ساتھ بچے کو یا والد کے ساتھ بچی کو پھر نہیں سونا چاہیے، الگ بستر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 495 ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال بکھرے ہوئے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنی طرف سے کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی شرح بتا دی، یعنی کہ 2.5% جو بھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا۔ جب اس عرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، یا اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پابندی نماز، فرض نماز کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کئی اور کچھ اور بھی عمل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ کتنا آسان بھی ہے
اور کانٹرری اگر دیکھا جائے تو کتنا مشکل بھی ہے جنت کو کمانا۔ یہی 5 نمازیں اگر ہم پابندی کر لیں، اور لیکن اگین وہ تمام واجبات کے ساتھ، یاد رکھیے گا مقبول نماز وہ نماز جس کو آپ اس کے تمام واجبات، تمام ارکان اور تمام ہر قسم کی اس کو شریعت کے ان تقاضوں کے مطابق ادا کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں۔ ابھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے، ڈیٹیل دیکھیں گے، جب سطر کی بات ہوگی، جب وضو کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، جب اس کے بعد ہم لوگ جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارا پہناوا ہوتا ہے اور باقی چیزیں، تو آپ خود دیکھیں گے، یا پھر نماز کے دوران ہمارے دھیان اور باقی چیزوں کی، تو آپ خود اپنی نمازوں کو میرے سمیت ہم لوگ پھر خود جج کریں گے کہ ہم لوگوں کی نمازیں کہاں پر کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں اور اس میں بہتری پیدا کر سکیں۔ پھر آگے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ نماز صرف مسلمان امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ نماز کی فرضیت جو ہے وہ ہم سے پہلے انبیاء پر بھی تھی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ آپ کو میں ایک کمبائن بتا رہی ہوں، ورنہ نماز قرآن پاک میں کافی جگہوں پر حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت یونس اور اس طرح ڈفرینٹ انبیاء ہیں جن کے ذکر کے ساتھ آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 58 اور 59 میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا پیغمبروں میں اور آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی اولاد میں سے۔ اب اسرائیل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا۔ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، پھر ان کی جگہ ایسے ناحلف آئے جنہوں نے نماز ضائع کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نماز ان پر فرض تھی، لیکن ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے وہ نمازیں نہیں پڑھیں، اپنی نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ کیا ہوتا ہے ہماری نمازیں زیادہ تر کیوں چھوٹتی ہیں؟ یہاں پہ بہت گہری بات سوچنے کی ہے کہ نماز ضائع کی اور خواہشوں کے پیچھے لگے، یہ کیا بات ہے؟ تو دیکھیں، جب بھی ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہماری خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ کبھی ہماری سونے کی خواہش کہ ہم سو جائیں، ٹھہر کے پڑھ لیں گے، کبھی ہماری شاپنگ کرنے کی خواہش کہ پہلے بازار سے ہو آئیں پھر نماز پڑھیں گے، ہے نا، کبھی ہماری پیٹ بھرنے کی خواہش کہ پہلے کچن کے کاموں سے فارغ ہو لیں پھر نماز پڑھیں گے، اور کبھی ہماری دنیا داری نبھانے کی خواہش کہ انجوائے کر لیں، شادی کا فنکشن اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد نماز دیکھی جائے گی۔ تو یہ خواہشیں ہی ہیں جن کے پیچھے لگ کر ہم لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، سمیت میرے۔ تو ہمیں اس چیز پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اور ہم لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سچے اور پنجگانہ نماز کے پابند نمازی بن جائے۔ آمین۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کی اہمیت کیوں ہے۔ فرضیت تو آ گئی، اب جو چیز فرض ہے ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس بھی ہے، وہ کیوں اہم ہے، ہمیں کیوں ادا کرنی چاہیے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ قرآن پاک کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں
اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر اسلام اور ایک مسلمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم اپنی نماز قائم نہیں کریں گے تب تک ہم مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی پڑھ کر سنائی کہ جو بنیادی 5 چیزیں ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ دیکھیں، جس طرح جس طرح ہم لوگ ایک ٹیبل ہے نا، تو اس کے 4 پائے ہیں یا 5 پائے ہیں، تو کسی ایک کو توڑ دینے سے وہ ٹیبل کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی کلمہ شہادت، یہ وہ 4 5 پائے ہیں اس ٹیبل کے۔ ٹیبل کیا ہے؟ چھت کیا ہے؟ نماز۔ چھت کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، اور نیچے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ستون ہیں جن پر ہمارے ایمان کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گر جاتا ہے، بشرط یہ کہ ہمارے اوپر اس کی فرضیت عائد ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بلڈنگ ڈھہ گئی، ہمارا ایمان ناقص ہو گیا، ہم مسلمان رہیں گے، نام کے تو مسلمان ہوں گے، کفر کا فتویٰ ہمارے اوپر صادر نہیں ہوگا، مگر ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نماز کی اہمیت اس سے بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کی ریچولز کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نماز کے اوقات بتانے کے لیے اور نماز کا طریقہ کار سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنفس نفیس 2 مرتبہ 2 دن مسلسل آتے رہے۔ ایک دن آ کر انہوں نے پہلے وقت میں تمام نمازیں پڑھائیں، اور ایک دن آ کر انہوں نے آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان، یعنی اول وقت اور آخر وقت، ان 2 وقتوں کے درمیان کا وقت تمہاری ہر ایک نماز کا وقت ہے، اس کے درمیان ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس 2 بار میری امامت کی۔ ظہر مجھے اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، یعنی کہ جتنا آپ ہیں اتنا ہی آپ کا سایہ لمبا ہو۔ پھر مغرب اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، یعنی سورج ڈوبتے ہی۔ اور عشاء اس وقت پڑھائی جب شفق یعنی کہ آسمان کی سرخی جو ہوتی ہے، وہ سورج کی سرخی، آسمان کی سرخی، وہ بالکل غائب ہو جائے، اندھیرا سا ہو جائے۔ اور فجر اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی جب صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے کا مطلب ہے جب صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جائے۔ تو دوسرے دن ظہر مجھے اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے۔ عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، یعنی دگنا ہو گیا۔ اور مغرب اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مغرب کا ایک ہی وقت ہے، مغرب کا کوئی ٹائم چینج نہیں ہے۔ جس وقت روزہ دار روزہ کھولتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ہاں جی، ڈوبتا ہے، اس کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عشاء جو ہے وہ تہائی رات میں جا کر پڑھائی۔
اور فجر اجالے میں پڑھائے. اجالا کیا ہے؟ ذرا ذرا ہلکی ہلکی سی جب روشنی باہر نظر آنا شروع ہوتی ہے نا، ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوتا، ہلکی ہلکی سی نامعلوم سی روشنی ہوتی ہے، اس وقت پڑھائی. اب آپ دیکھیں کہ فجر کب، پہلے دن کب پڑھائی تھی فجر؟ ہم؟ جب بالکل صبح صادق تھی، یعنی کہ ابھی اندھیرا تھا، ابھی اتنی روشنی نہیں ہوئی تھی. اور دوسرے دن کب پڑھائی؟ جب اجالا ہو گیا، ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی. اسی طرح اگر ظہر دیکھیں تو پہلے دن دیکھا تو سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا، اور دوسرے دن آئے تو کب پڑھائی؟ جب سایہ اس چیز کے سائے کے برابر ہو گیا. یعنی کہ جہاں جہاں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے، ساتھ ہی عصر کے وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب انتہائی مجبوری ہو تو اس میں ہم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں. جیسے کہ عصر کا نماز وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ ظہر ادا کر لیں، اور اس کے بعد جیسے ہی عصر کا نماز کا وقت داخل ہو جائے آپ عصر کو بھی پڑھ لیں. تو اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ کس قدر کلوز ٹائمنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو داخل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بتایا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی امامت کرائی. انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے جب نماز کے اوقات پر ہم لوگ لیکچر لیں گے. اس میں باقاعدہ طور پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ نماز کے ہر نماز کا وقت، اس کے اوقات دیکھیں گے. اور تھوڑا سا میں کوشش کروں گی کہ سردی اور گرمیوں کی ٹائمنگ کے حساب سے اگر تھوڑا سا ہم لوگ ٹائم کا بھی ٹائم ٹیبل سا تھوڑا سا بنا لیں کہ اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان، تو انشاءاللہ سب کو سمجھنے میں اور اس چیزوں کو ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی آخری وصیت فرمائی بستر مرگ پر، جب آپ نے آخری وصیت صحابہ کرام کو فرمائی تو انہوں نے کیا کہا کہ نماز نماز اور نماز، اور اپنے غلام اور لونڈی کا خیال رکھنا. دو چیزیں بہت خاص کر کے انہوں نے کہا کہ نماز اور اپنے غلام اور لونڈی کا خیال رکھنا. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی عورتوں پر نرمی رکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 2698 ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ ہستی جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ ہستی جس کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت انسان انہی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے جس چیز کی ان کی زندگی میں انتہائی اہمیت ہوتی ہے، یا جو ان کی نظر میں انتہائی اہم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمام عمر اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں تھا. تو مرتے وقت بھی انہوں نے نماز کی تلقین کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس لیے بھی کہ یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا، ان میں افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز کا ہے. ابو عمر شیبانی سے ان کے ایک شاگرد حسن بن عبید اللہ نے یہی روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. ایک اور روایت میں تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو بیان کیا گیا، اس میں کہا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا. انہوں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ والدین سے سلوک کرنا. انہوں نے کہا اس سے بعد کون سا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ والی جو اس وقت آپ کے سامنے حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان سے حدیث نمبر 256 ہے. ٹھیک ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اعمال ہم کتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے افضل ترین عمل کو جو افضل ثواب کے حساب سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اجر و ثواب کے حساب سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی ہے، اور پھر اپنی اہمیت اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے. ٹھیک. یہ کافی ساری آگے سند ہے، اس میں سے میں آگے سے آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. یاد رکھیے گا، صرف نماز پڑھنا نہیں، وقت پر نماز پڑھنا. کیونکہ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق آتا ہے کہ نماز کو دیر تک لٹکاتے رہنا اور پھر اس کو جلدی جلدی ادا کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ٹھونگے مارنا. ٹھیک ہے. اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے سستی کرنا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا. اس کے بعد پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کر لی. صحیح بخاری کی 527 حدیث نمبر ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی، ہمارے سجدوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے. فرشتے بیت المعمور میں ہر وقت 70,000 فرشتے جو ہیں ایکسکیوز می وہ سجدہ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ جو فرشتے ایک دفعہ سجدہ کر کے بیت المعمور سے گئے، قیامت تک ان کو دوبارہ سجدہ کرنے کی باری نہیں آئے گی. پھر ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سجدہ سورج بھی جب پورا چکر لگاتے 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 بالکل آپ کو نیچے آتا ہے، وسط میں آتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نگوں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت کرتا ہے کہ میں دوبارہ مشرق سے نکلوں. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، اور وہ پھر دوبارہ مغرب کی طرف لوٹ جائے گا، اور اس دن سورج پھر مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کو ان 24 آورز میں سجدہ کرتا ہے. پھر نماز کو ترک کرنا کفر کے مترادف ہے، یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اور ایک کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم پھر چاہے جو مرضی کریں، ہم کفر پر مریں یا مسلمان ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے. یعنی اگر آپ نماز کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ کے اور ایک مشرک کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 82 ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اب آپ سوچیں کہ اعمال میں سے سب سے پہلے، عبادات میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا. تو آپ سوچیں کہ وہ چیز جس کا سب سے پہلے بندے سے حساب کیا جائے گا، اسی کے بارے میں انسان اگر غفلت برتے تو سوچیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا. آپ پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، آپ نے تمام پیپروں کی تیاری کر لی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے یہ بھی تیار ہے، میرا یہ بھی یہ تیار ہے، میرا یہ بھی تیار ہے، لیکن ڈیٹ شیٹ کے مطابق اگر آپ
پہلا اپنا پیپر جو آپ کا پہلا سبجیکٹ ہے اس کا پیپر جو آنا ہے، اگر آپ نے اسی کی تیاری نہیں کی، یا پھر اس طرح لیجئے کوئی کویشچن پیپر ہے، آپ کو اس کے باقی تمام سوالات آتے ہیں، لیکن کمپلسری سوالوں میں سے جو پہلا سوال ہے اس کا ہی جواب آپ کو نہیں آتا، تو آپ کا رزلٹ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر وہ مکمل پائی گئی تو مکمل لکھی جائے گی، اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو فرشتوں سے فرمائیں گے، کیا تم اس کے لیے کچھ نفل پاتے ہو جس کے ساتھ اس کے ضائع کردہ فرض کی کمی پوری کر دی جائے؟ پھر باقی اعمال بھی اسی کے مطابق جاری ہوں گے۔ تو دیکھیں جس نے فرض ضائع کر دیے اس کے پاس نفل کہاں سے نکلیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی آپ سے فرض قضا ہو جائے تو ضرور کوشش کریں کہ اس دن کوئی 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، تاکہ جب روز قیامت اللہ نہ کرے ہمارے یہ کوتاہیاں یا یہ کمیاں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب میں سامنے آئیں گی، تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اس کے متبادل کچھ تو پیش کرنے کو ہوگا نا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 466 ہے۔ پھر یہ کہ نماز نہ پڑھنا نفاق کی علامت ہے۔ آگے ہم نے دیکھا نا کہ کفر جو ہے وہ اس کا ہے، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافق باوجود اس کے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے نا تو آپ کے اندر کسی نہ کسی درجے کی منافقت ہے۔ ٹھیک ہے؟ منافقت کیا ہوتی ہے نا؟ دو رخا پن، ٹو فیس۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کا حکم مانوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کی بات آ رہی ہے تو آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ پھر منافقت ہوئی نا، کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنے والا پھر محبوب کی ہر بات کو سار آنکھوں پر رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسٹ کر آئیں، یعنی کہ اپنے ہپس کے بل پہ گھسیٹ گھسیٹ کے، جیسے بچہ نہیں کرال کرتا ہپس کے اوپر، اس طرح وہ بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ اب آپ سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مہربان ہستی، جنہوں نے اپنے اوپر ایک سے ایک بڑا ظلم بھی بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا، آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دی، سوائے اس کے اس موقع کے جب آپ کے صحابہ کرام کا قتل ہوا، یا پھر اس وقت جب جنگ کے دوران آپ کی عصر کی نماز آپ کی اور صحابہ کرام کی قضا ہو گئی تھی، اس وقت آپ نے بد دعا دی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ کرنا، ان کا یہ غیظ و غضب کہ وہ کہیں کہ اس ایکسٹینڈ پر کہ میں ان کو جلا کر راکھ کر دوں، تو آپ سوچیں پھر نماز کی اہمیت ان کی نظر میں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، کس لیول پہ وہ نماز کے فریضے کو دیکھتے ہیں کہ نہ ادا کرنے والے کا وہ ان کا بس چلتا تو وہ ان کو یعنی کہتے کہ ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ اب کانشیس ہو کر کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام نمازوں کی ادائیگی بر وقت کریں، ٹھیک ہے، اور وہ نمازیں جو ہماری اگر چھوٹ جاتی ہیں کسی نہ کسی مجبوری کے تحت،
ان کو اسی دن قضا کریں. دیکھیں، قضائے عمری کچھ نہیں ہے، قضائے عمری کچھ نہیں ہوتی. نماز آپ اسی دن جو آپ کی اس دن چھوٹ گئی نا، آپ اسی دن یا تو اس نماز کو ادا کر لیں اگلی نماز کے ساتھ ملا کر. یعنی اگلی، جیسے فجر اگر آپ کی ہوگی تو فجر آپ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ اٹھ کر پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کا وقت ہونے سے پہلے یا ظہر کی ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں. اسی طرح اگر عصر رہ گئی تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد ہی پڑھیں گے، مغرب کے نماز داخل ہونے کے بعد. اور عشاء اگر لیٹ بھی ہو گئی تو بے شک آدھی رات کو پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، کیونکہ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بھی معافی نہیں ہے. پھر نماز میں سستی نفاق کی علامت ہے. النساء کی 142 آیت میں آتا ہے کہ منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہ ان کو فریب دے گا، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. دیکھیں، نماز ایک تو سستی کی، نماز کی طرف آنے میں، آئے بھی تو بس ڈھیلے ڈالے کھڑے ہیں، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور ریاکاری دکھاوا ہے نماز کے اندر، بس للہیت نہیں ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہو رہا، تو پھر وہ نماز بھی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بلا ضرورت نمازوں کو ڈیلے کرتے ہیں، ٹائم ہو جانے پر بھی آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی عادت ہے تو بس سوچ لیجئے کہ منافقت کہیں نہ کہیں دل میں ہے، اس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں فرماتے ہیں، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، یعنی کہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عصر کی نماز ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں یہ وہ نماز ہے جس میں نمازیں ہماری زیادہ نماز جانے کا چانس ہوتا ہے. وجہ یہ کہ یہ ٹائم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بچے اگر اسکول سے آئے اور آ کر لیٹ گئے تو عصر کی نماز جو ہے ان کے لیٹے لیٹے میں جانے کا خطرہ. اسی طرح عصر کے بعد عموماً خواتین جو ہیں وہ شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی جاتی ہیں عصر کے ٹائم کے اراؤنڈ ہی، تو اس وقت بھی نماز جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کاروباری حضرات کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو وہ ٹائم بھی مین بہت زیادہ دکانداری کا ہوتا ہے، تو اس میں دکانداری کرتے کرتے عصر کی نماز جانے کا. پھر ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جاب والے ہیں تو عصر کی نماز کے اراؤنڈ 4 5 6 یہ ٹائم ہوتا ہے جب آفیسز کے آف ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ٹریولنگ کے دوران ہماری اکثر نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے کہ ہم لوگ 5 10 منٹ انتظار کر کے یا تو ادا کر کے نکل آئیں، یا پھر یہ کہ ہم لوگ رستے میں کہیں نہ کہیں رک کر ادا کر لیں، جیسے مرد حضرات ہے وہ کہیں نہ کہیں، اب آج کل تو اب جگہ 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 مسجدیں ہیں نا، کہیں بھی رک کر پڑھی جا سکتی ہے. نہیں تو پھر 10 منٹ وہیں رک کے، جہاں پورا دن وہاں گزارا وہاں 10 منٹ ہو صحیح نماز ادا کر لیں اور پوری فرصت سے اپنے آرام سے گھر آ جائیں. پھر اسی طرح جنت کے قریب کرنے والا عمل. موسیٰ بن طلحہ اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، یعنی کہ جنت میں جانے کا شوق رکھنا اور اس کے لیے عمل کا پوچھنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے. مسلمان کے لیے اس کا جاننا، اس کے بارے میں علم ہونا اور اس کے بارے میں جاننے کا شوق رکھنا اور پھر اس پر عمل کا بھی شوق رکھنا بہت ضروری ہے.
پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ کی عبادت وہ بھی نماز ہی ہے نا، اور باقی تمام چیزیں، اور اللہ کا شرک نہ کرتے ہوئے سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے جو جنت میں لے کر جانے کی ضمانت ہے وہ نماز کا قیام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری 1396 اس کی حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا قائم بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں میں میں نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1397 ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ عمل اگر انسان کرتا ہے فرض نماز تو جنت والوں میں سے ہونے کی بشارت ہے۔ پھر اتنی اہم، اتنی امپورٹنس ہے اس فریضے کی کہ اسلامی حکومت جہاں کہیں بھی ہو، یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ اس اس کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے، با جماعت نماز کو آرگنائز کرے۔ مس اگر اسکولس ٹائمنگ ہے تو اس میں نمازوں کا اسکیجول رکھا جائے، اگر آفیسز ہیں تو اس میں نمازوں کی پابندی کرائی جائے، اگر کاروباری حضرات ہیں تو 5 وقت دکان کو بند کرنے کا حکم جاری کیا جائے تاکہ لوگ فرض نماز ادا کر سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں نہ اسلامی حکومت ہے، کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ہمارے ہاں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ یہ پہ دیکھیں الحج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کو حکومت دی ہے دنیا میں تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ خود بھی پابندی کریں، آپ پابندی کروائیں بھی، پھر آپ زکوٰۃ کی پابندی خود بھی دیں، پابندی بھی کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر نیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے اس بات کا ہمیں ملتا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور میری رسالت کو مانے۔ جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی، اور جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7372 ہے۔ دیکھیں اس میں ہمیں اب 2 چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت مسلم گورنمنٹ ہمیں اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ نمازوں کا قیام بھی یقینی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں
اسلام کی تبلیغ کی ایک تدریجی عمل بھی پتہ چل رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کے لیے یہاں پر آپ کو ایک بہت خوبصورت اصول ملے گا بحیثیت والدین، کہ جب بچوں کو آپ دین کا شوق دلائیں، جب بچوں کو آپ اسلام کی بارے میں بتانا اور سکھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں گے نا، ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت دکھائیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں گے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ان کا محبت بڑھ جائے گی، تو پھر وہ خود بخود ان چیزوں کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں گے جن کے بارے میں ہمیں حکم ملا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو پھر ان احکامات کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آئیں جن میں سب سے پہلے نماز ہے۔ فرض نماز سے شروع کریں، نماز پڑھنے لگیں، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اور تربیتی عمل سے گزرتے گزرتے جب وہ پیسے کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے لگیں، اس وقت ان کو صدقات، اور پھر صدقات میں بھی فرض صدقات یعنی کہ زکوٰۃ، اور پھر نفلی صدقات یعنی کہ ویسے ہی چیریٹی، یہ دوسروں کو دینا، مدد کرنا، یہ وہ اس کی طرف لے کر آئیں، اینڈ دین سو آن، اور بہت سارا پھر کرنے کا کام ہے جو بحیثیت والدین، بحیثیت اسلامک گورنمنٹ، یا پھر بحیثیت گھر کے سربراہ ہم پر عائد ہوتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کس طرح تیار کریں۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اہم اور کیا چیز ہوگی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سرگوشی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ یا تو کوئی بہت ہی اہم چیز کے بارے میں سرگوشی کی جاتی ہے، یا بہت ہی اہم بندے کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے۔ کس کو ہم رازدار بناتے ہیں؟ اسی کو نا جس پر ہمیں پورا کانفیڈنس ہوتا ہے، جس کے ہم بالکل قریب ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ میرے راز کو راز رکھتے ہوئے میری مدد کرے گا۔ تو نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں۔ تو اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا، یعنی تھوک دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے رب کے روبرو ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب دیکھیں زمینیں کچی ہوتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ان کی تہذیب اتنی تہذیب یافتہ نہیں تھے، اس قدر کلچرڈ قوم نہیں تھی کہ ان کو اس قسم کے سارے ایٹیکیٹس آتے، مینرز ہوتے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یا حرکتیں ہوتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر یہاں تک لے کر آئے کہ پھر ان سے زیادہ مہذب و نفیس قوم کوئی نہیں تھی۔ تو یہ باتیں اس وقت ان کے زمانے میں تھی، اور یہ پھر اس وجہ سے بھی یہ واقعات کچھ ہوئے کہ ہماری تربیت مقصود تھی، کیونکہ رہتی دنیا تک پھر انہی احادیث اور انہی احکامات سے ہم نے اپنے لیے احکامات لینے تھے، ہم نے اپنے لیے رہنمائی لینی تھی۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرو۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ نماز کے دوران بہت زیادہ آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ کفنگ ہو رہی ہے، نزلات کام لگا ہوا ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ بار بار نماز چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب نماز کے دوران کیا کریں؟ تو اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکٹ والی کوئی آپ نے جرسی وغیرہ پہنی ہے تو آپ اپنا ٹیشو لے کر اس کے اندر تھوک کے اس کو واپس اپنی پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی اس کا ایک کارنر لے کر
اپنی چادر کا اس میں تھوک ہلکا تھوک کر کے اس کو وہ اب اس کے اندر لپیٹ کر ایسے. سننے میں تو تھوڑا گندا لگتا ہے لیکن اوبیسلی دیز آر پریکٹیکل تھنگس. پریکٹیکل لائف میں ایسا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے. یو کانٹ گو کہ آپ نماز توڑ کر آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے تھوک کر آ رہے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اور سم ٹائمز ریشہ اتنا برا ہوتا ہے کہ آپ نگل بھی نہیں سکتے اس کو، کہ آپ کا دل خراب ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہمیں دیکھیں ایک ایک سٹیپ پر ایک ایک چیز کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 405 ہے. پھر اسی طرح نماز ایک جامع عبادت ہے. نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ہماری پوری اسلامی زندگی کا نچوڑ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم خشوع و خضوع یعنی کہ عاجزی بھی سیکھتے ہیں. اس کے اندر ہم طہارت اور پاکیزگی سیکھتے ہیں. 5 وقت جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو پرسنل ہائیجین سے لے کر باقی تمام چیزیں جو ہیں ہماری از خود ایڈریس ہو جاتی ہیں. اپنے آپ ہم وہ چیزیں اپنے آپ کو صاف رکھنا سیکھ جاتے ہیں، ہم صاف ہو جاتے ہیں. تو جیسے ابھی وضو کے اس میں آپ دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ ایک حدیث جس میں آتا ہے کہ کوئی سوچو کہ تمہارا نہر اگر جاری ہو اور 5 وقت تم اس میں اپنے آپ کو دھو تو بتاؤ کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی غلاظت رہ جائے گی؟ تو وضو پنجگانہ اور نماز کی ادائیگی ہمیں گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کرتی ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ ظاہری طہارت و پاکیزگی ہے بلکہ روحانی بھی. ہر قسم کے گناہ دھل جاتے ہیں. کبیرہ سوری کبیرہ کہہ رہی ہوں، صغیرہ. اور اگر اس دوران ہم لوگ کوئی کبیرہ گناہ نہ کریں تو ٹھیک ہے. پھر وقت کی پابندی کی بھی ہمیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے. 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اندر پڑھنے کا مطلب ہے کہ پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو شیڈیول کرنا سیکھ جاتا ہے. انسان نہ صرف یہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو اپنے باقی معاملات میں بھی وقت کی پابندی کرنا آ جاتی ہے. سوری آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. اسی طرح امیر کی اطاعت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بڑوں کا حکم کس طرح ماننا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کوئی ہے تو ہم نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. اگر کوئی خلیفہ ہے تو اس کو ہم نے کیسے ماننا ہے. ہمیں ان کے پیچھے چلنا آتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار انفرادی اور اجتماعی فائدے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے نماز کی اہمیت کا ٹاپک جو ہے وہ آج مکمل کر لیا ہے اللہ کے اذن سے. اور آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نماز کو پڑھنا یا پھر نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انہی پوائنٹس اور انہی چیزوں کی روشنی میں آج ہی سے آپ نے اپنی نماز کے بارے میں سوچنا اور دیکھنا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نماز ادا کرتی ہوں. کیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں پہلے بھی تھیں، یا پھر یہ کہ آپ نے کیا آج سے پہلے سوچا تھا کہ نماز مجھے یہ بینیفٹ دے سکتی ہے یا دے رہی ہے. اب یہاں پہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی، کوئی سوال نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں. یہ ناز جی فرید الحمدللہ کون ہے؟ بہت اچھے سے سارا کچھ سمجھ آ گیا، بہت اچھی معلومات ملی ہے نماز کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. مجھے آپ لوگوں سے اس میں نا فلی آپ لوگوں کی کوپریشن چاہیے اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ چاہیے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ ٹاپکس کے بعد آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹس بھی دوں گی کیونکہ یہ ایک ایسا سیریس ٹاپک ہے جس کو میرا دل ہے کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے دل اور پوری اٹینشن کے ساتھ سنیں اور کریں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ ابھی اچھے سے نوٹس لیں گے، اچھا اچھا سوچ سمجھیں گے، اس کو اپنے ذہن نشین کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر رہتی زندگی تک آپ لوگوں کو یاد رہیں گی اور آپ لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں گے. یہ اس طرح پھر اگر سرسری سنیں گے نا، اگر آپ کے اوپر اسائنمنٹ والی چیز نہیں ہوگی تو آپ پھر اس کو بہت کیجول لیں گے.
اور میں نہیں چاہتی کہ اس ٹاپک کو آپ لوگ کیجول لیں، ٹھیک ہے؟ جی یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ناز فرید کون ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آج ہی جوائن کی ہے کلاس۔ آج ہی جوائن کیا آپ نے؟ نام کیا آپ کا بیٹے؟ جی میں ناصرید کے نام سے جوائن کی ہے، ویسے میرا نام صبا ہے۔ اچھا صبا، ٹھیک ہے، آج صبح آپ نے جو کیا تھا، جی جی ٹھیک ہے، اوکے۔ جی جی ہاں جی، میں نے آج صبح آپ سے کال پہ بات کی تھی۔ جی جی اوکے اوکے جی، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور جس نیت اور جس شوق کے ساتھ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم میں عمل کی برکت بھی ڈال دے، اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ چلیے ٹھیک ہے جی، جی آج کا جی آپ کو 5 منٹ اوپر ہو گئے، اس کے لیے مجھے معذرت، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو جو ہم علم لے رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے صدقے اس ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، جو کوتاہیاں آج سے پہلے ہم سے سرزد ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آمین تعالیٰ ہمیں ہمارے استادوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آمین اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں ایسی روح پھونک دے کہ وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں وہ روح پھونک دے کہ وہ قرآن، وہ قیامت کے دن وہ نمازیں ہمارے لیے مشہود ہو جائیں، ہمیں جنت کے راستے پر لے جانے والی اور جنت کا مقام دلانے والی وہ نمازیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفایاب کرے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، وہ تمام والدین جو اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب کرے، اور وہ بچیاں جو اپنے زوج میں کسی نہ کسی مسئلے یا پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے روزگار بچوں کو جو اپنے لیے روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین اور حلال رزق کا اسباب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، حوض کوثر سے ان سے پانی پینا نصیب فرمائے، اور جنت میں ان کا ساتھی اور رفیق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل کرا دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔